میں آ چکی ہے، یہ ہے وادی عقیق۔ کیا نام ہے اس کا؟ وادی عقیق۔ وادی شہر کو بولتے عقیق، وہ وادی ہے جس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی وادی ہے۔ کون سی وادی ہے؟ جنت کی وادی ہے۔ اور یہاں کے رہنے والوں کا نام تھا بنو سلمہ۔ کیا نام تھا ان کا؟ بنو سلمہ۔ یہاں پہ آباد تھے، یہاں پہ رہتے تھے اسی بستی کے اندر۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ان کی بستی میں آئے، 16-17 مہینے ہجرت کو ہو چکے تھے، تو نماز کا وقت ہو گیا تو پیارے آقا نے نماز ظہر یا عصر، دونوں نمازیں آتا ہے نا، ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا، پیارے آقا یہاں پہ تشریف فرما تھے، نماز با جماعت ادا فرما رہے تھے، تو ایک آیت نازل ہوتی ہے جو آج بھی قرآن میں موجود ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں صبح اٹھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ کیا معنی اس کا؟ یہ ہے جگہ مسجد قبلہ تین۔ کیا نام ہے اس کا؟ مسجد قبلہ تین، قبلہ رخ اثنین، دو قبلوں والی مسجد۔ اور وہ دو قبلوں والی مسجد اسی لیے پکارا جاتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، پیارے آقا نماز ادا فرما رہے تھے، آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، اور آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو پیارے آقا نماز پڑھا رہے تھے مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے۔ کس جانب رخ کر کے؟ مسجد اقصیٰ۔ سن رہے سارے میری بات؟ میری کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ سبحان اللہ بھی بول دے ہو، مل کے بولو ایک بار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب۔ دیکھیں وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ سے ایک تو آپ کا درخت بھی لگے گا جنت میں، دوسرا یہ ہے کہ مجھے پتہ چلے گا کہ جو ہے میرے حاجی جو بیٹھے ہوئے بس کے اندر ان کو میری باتیں سمجھ آ رہی، سمجھ رہے نا میری بات کو؟ میرے بھائیوں میں بہت گروپ چھوڑ کے طیب بھائی کے ساتھ آیا ہوں، میں کوئی بہت بڑا گائیڈر نہیں ہوں، ہم تو صرف ایک کام سے گائیڈ ہیں، مگر ان کے ساتھ اسپیشل ہم مہینے میں ایک بار آتے ہیں تو ہم اپنے سارے گروپ چھوڑ کے اس کی بس میں آ جاتے ہیں، صحیح ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقین کریں جتنا یہ تعامل کرتے ہیں نا حاجی کے ساتھ، میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، میں نے بہت کم گروپ لیڈروں کو دیکھا ہے، اکثر تو ساتھ ہی نہیں آتے زیارت پہ، میں خود لے کے جاتا ہوں، اکیلا زیارت کر کے ان کو ہوٹل چھوڑ دیتا ہوں، اس کی گواہی آگے بیٹھا ڈرائیور بھی دے دے گا، یہ اکثر میں ان کی بس لگواتا ہوں، صحیح ہے؟ تو یہ ساتھ ساتھ رہتے حاجی کے، یہ ان کا بہت اچھا اقدام ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے گروپ میں آئے ہیں تو انشاءاللہ آج ایسی نالج حاصل کر کے جائیں جو آپ الحمدللہ کبھی زندگی میں بھولیں نا، یہ آپ کے کام آئے گی، آپ کے بچوں کے کام آئے گی۔ یہ باتیں جو میں بتاؤں گا نا یہ آپ نے بعد میں نہیں سننی کسی سے، کیونکہ یہ زیارات ہے، صحیح ہے نا؟ ہمارے اور بڑے مسائل ہیں جن میں ہم الجھے ہوئے ہیں، یہ زیارتوں کے متعلق جو ہسٹری ہے یہ شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو زیادہ، تو اس لیے توجہ سے سنیں گے تو آپ کا فائدہ، نہیں سنیں گے تو آپ کا نقصان ہے، میرا نہیں ہے۔ جن کے بچوں نے محنت کر کے کمائی کر کے اپنے والدین کو عمرے کے لیے بھیجا، انہوں نے بسوں میں سونے کے لیے نہیں بھیجا تھا، ہوٹلوں پہ سونے کے لیے نہیں بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا جانا اور جا کر وہ پاک گلیاں دیکھنا، کیونکہ بھائی صاحبان وہ کہتے ہیں نا کہ دعا کرتے ہیں صبح فجر کی اٹھی کے نماز میں کہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ آپ حال دل سنانے آئے ہیں نا کہ سونے آئے ہیں، تو بس میں بھی نہیں سونا، ہوٹل میں یہ 7-8 دن ہے، یہ زندگی کا ایک ایسا احساس ہے، ابھی پتہ نہیں چلے گا، جب آنکھیں بند ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ وہ مدینے میں گزارے ہوئے دن میرے کتنے کام آئے۔ تو بسم اللہ، مسجد قبلہ تین ہے، یہاں قبلہ بدلا گیا، اول قبلہ مسجد اقصیٰ تھا، اس رخ نماز ادا کی جاتی، آیت مبارکہ نازل ہوئی، میرے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی جانب اٹھنا، اور ہم بنا دیں گے وہی قبلہ جدھر آپ راضی ہیں، اور پھیر لے اپنا رخ انور بیت المقدس سے ہٹا کر مسجد الحرام کی جانب۔ تو حاجیوں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پیارے آقا مسجد اقصیٰ کی جانب نماز پڑھ رہے تھے، تو پیارے آقا اپنی جگہ سے اٹھے، پیچھے جو پہلی صف تھی نا اس کو کاٹ کر جو آخری صف تھی اس کو پہلی بنا دیا، اور جو پہلی صف تھی اس کو آخری بنا دیا، اور اپنا چہرہ کر لیا بیت اللہ شریف کی جانب۔ اور سارے سمجھدار آپ کو یہاں سے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا ہے نا؟ تو آپ کو یہاں بولا جائے، ابھی آپ کو یہاں بالکل پتہ نہیں ہوگا، میں آپ کو بولوں ابھی قبلہ کدھر ہے، آپ بتا سکو کہ قبلہ کدھر ہے؟ نہیں نا بتا سکتے۔
تو اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے آقا کو یہاں سے کچھ دکھایا تو حضور نے چہرہ کیا نا اس طرف, اور لوگ کہتے ہیں ہم جیسا کیا, بتاؤ نا یہاں سے قبلہ کس طرف ہے, کوئی نہیں بتا سکتا. تو یہاں سے اور بتائے دیکھیں کپاس تو ابھی چلے, ابھی دیکھیں تو قبلہ بتایا جائے گا, مگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ یہ پھیرا نا, اپنا چہرہ گھمایا تو بالکل سیدھا بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا. تو اس سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں بیٹھ کے بھی سب کچھ نظر آ رہا تھا, جیسے جنگ موتا ہو رہی تھی اور پیارے آقا مدینے بیٹھ کر حال بتا رہے تھے, یہ ہو رہا ہے, ابھی یہ ہو رہا ہے, ابھی مسلمانوں کا جھنڈا اس صحابی کے ہاتھ میں ہے, اور اب مسلمانوں کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے, فلاں صحابی شہید ہو چکا ہے. یہ حضور مدینے بیٹھ کے واقعہ بیان کر رہے تھے. بسم اللہ. جیسے ایک ٹی وی سامنے لگا ہوتا ہے نا, تو وہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے چینل پہ, ابھی یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. حضور مدینے بیٹھ کے جنگوں کے واقعات بتایا کرتے تھے صحابہ کو, اور یہ بخاری میں شریف میں, مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے. تو دوسری کتاب بھی آپ کہیں کہ ہم نے 6 میں بسم اللہ یہاں پہ ہمارا قبلے کا جو ہے وہ ڈسٹینس بدلا گیا. تو ماشاء اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ہم اتریں گے میرے بہنوں بھائیوں, یہاں ہم 2 نفل پڑھیں گے. کتنے؟ 2 نفل پڑھیں گے. اللہ کا شکر ادا کریں گے. ابھی ادھر رش نہیں ہے, 10 بجے کے بعد اتنا رش ہو جاتا, آپ کی سوچ نہیں. میرے ساتھ چلنا ہے, گروپ وائز چلیں گے. 2 نفل تحیت المسجد کی نیت سے پڑھیں گے, دعا کریں گے. قبولیت والی جگہ ہے, آپ جبل رحمت پہ دعا کرتے ہیں نا, وہاں توبہ قبول ہوئی, تو حاجیوں یہاں بھی تو دعا کر سکتے نا, ہمارے آقا کی دعا قبول ہوئی. حضور بڑا عرصہ دل میں لے کے یہ دعا پھرتے رہے, صرف اللہ سے کرتے تھے, کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتے تھے کہ میرا یہ دل میں خیال ہے کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے مسجد اقصیٰ سے ہٹا کر. حضور نے کسی کو نہیں بتایا. تو بسم اللہ یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم 2 نفل پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے اور انشاءاللہ واپس آئیں گے. الحمدللہ اس ٹائم جو ہے نا ہم مسجد قبلتین بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پہ جو ہے نا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا نماز پڑھاتے ہوئے, کچھ روایت میں ظہر کچھ میں عصر کا ٹائم ملتا ہے, پڑھاتے ہوئے جو ہے نا اپنا قبلہ جو ہے نا اس کا رخ بدلا تھا. پہلے جو ہے نا وہ مسجد اقصیٰ کی طرف جو ہے نا وہ منہ کر کے جو ہے نماز پڑھی جاتی تھی, جس کو ہم قبلہ اول بھی کہتے ہیں. اس کے بعد پھر اسی ٹائم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا دوران نماز ہی, تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے جو ہے نا وہ اب پہلی صف کو جو ہے نا کھولتے ہوئے, یعنی کہ صف کو چیرتے ہوئے جو ہے نا وہ آخری صف کے آگے جا کے جو ہے نا وہ رخ اپنا جو ہے نا وہ مسجد اقصیٰ سے مسجد الحرام یعنی کہ کعبہ شریف کی طرف کیا تھا. اور جو پہلی صف تھی وہ آخری بن گئی, اور جو آخری صف تھی وہ پہلی صف بن گئی. مسجد ہے ابھی جو ہے نا انہیں نئی تعمیر کی ہے, جگہ وہی ہے لیکن مسجد جو ہے نا وہ بعد میں تعمیر کی گئی ہے. یہ ماشاءاللہ آپ خوبصورت مسجد دیکھیں, اور وہ اس کا جو ہے نا وہ ممبر شریف ہے. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مسجد ہے. یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ جو ہے نا موجودہ محراب یہ ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو ہے نا یہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا, یہ دیکھیں یہ بھی محراب شریف انہوں نے بنایا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ آگے سے بند کر دیا ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا پہلے اس طرف جو ہے نا وہ قبلہ رخ ہوتا تھا, تو ابھی اس کو بند کر کے جو ہے نا وہ اس طرف جو ہے نا ماشاءاللہ محراب. تو اسی طرح جو ہے نا وہ جگہ تو بالکل وہ نہیں کہہ سکتے ہم, لیکن مطلب ممبر کے لیے کہہ رہا ہوں مخصوص. ویسے جگہ مسجد کے لیے تو وہی ہے جہاں پہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی, لیکن ممبر کے لیے جگہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے. پہلے جو ہے نا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منہ کر کے پڑھاتے تھے نماز, اس کے بعد پھر جو ہے نا مسجد الحرم کی طرف جو ہے نا وہ منہ کر کے نماز پڑھانا شروع کر دی. اللہ ابھی اس کو بہت ہی خوبصورت, ابھی یہ دوبارہ سے اس کی مسجد کا کام ہو رہا ہے, اور بہت ہی پیاری مسجد.